ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23 اپریل 2022 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4:30 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام راہ ہدیٰ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک لائیو اور انٹریکٹیو ڈسکشن پروگرام ہے جس میں ہم اسلام اور جماعت احمدیہ کے عقائد کے تعلق سے بات کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کے ساتھ اپنے مشاہدین کو بھی اپنے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہونے کا موقع دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکیں۔ راہ ہدیٰ پروگرام کے ساتھ جڑنے کے لیے مختلف سہولیات ہیں۔ ہمارے ٹیلی فون لائنز ہمارے مشاہدین کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہمیں کال کر کے اپنے سوالات ہمارے اسٹوڈیو تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے جن کے ذریعے سے ہمارے مشاہدین اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہم سے رابطے کی تفصیلات کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، قادیان دارالایمان سے جو نئی سیریز کا ہم نے آغاز کیا ہے جس کا کہ آج یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اس مکمل سیریز میں ہم بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تصنیف لطیف براہین احمدیہ کے تعلق سے بات کریں گے۔ اور اس عظیم الشان تصنیف میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مختلف حقائق و معارف کی باتیں بیان کی ہیں، کوشش کریں گے کہ اس میں سے کچھ حصہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں جس کے نتیجے میں ہمارے ناظرین میں بھی اس کتاب کے مطالعہ کرنے کی جستجو پیدا ہو سکے اور وہ اس کتاب کی طرف رجوع کر سکیں۔ یہ کتاب ہندی میں بھی دستیاب ہے، انگلش میں بھی دستیاب ہے۔ جماعت احمدیہ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے alislam.org، اس میں بھی جب آپ جائیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو یہ عظیم الشان تصنیف مطالعہ کے لیے مفت میں دستیاب ہو جائے گی۔ تو ہم اپنے ناظرین سے ایک تو یہ درخواست کریں گے کہ کتاب براہین احمدیہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں تاکہ خدا تعالیٰ جو کہ ایک زندہ خدا ہے اس ہستی کی معرفت آپ کو حاصل ہو سکے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم براہین احمدیہ سے کچھ حصص کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ تفصیلات پیش کریں گے۔ آج گفتگو میں جو علماء کرام ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا اطول مجیب صاحب لون۔ دونوں حضرات پروگرام راہ ہدیٰ کی قادیان سیریز کے معروف پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سن 1850 عیسوی کا، جب ہندوستان میں خاص طور پر اسلام کو اعتراضات کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ مختلف اقوام نے، مختلف مذاہب کا یہ مقصد وحید تھا کہ اسلام کو کچل ڈالنا اور اسلام کی صداقت، بانی اسلام کی صداقت اور قرآن مجید کی صداقت کو اس کے ماننے والے مسلمانوں کی نظر میں ہی مشتبہ بنا دینا، یہ ان کا مقصد تھا۔ اور جہاں تک غیر قوموں کی بات کرتے ہیں تو بعضوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کی جو مذہبی مقدس کتاب ہے اس کے بعد سے وحی و الہام کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، اور بعض دیگر اقوام کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ سرے سے ہی وحی و الہام سے منکر ہو گئے تھے۔ تو ایسے زمانے میں بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے کتاب براہین احمدیہ تصنیف فرمائی، اور یہ کتاب اپنی نوعیت کے حساب سے ایک بے نظیر کتاب تھی
جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی صداقت، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اسلام کی صداقت کو ثابت کیا دلائل قاطعہ سے، اور ایسی دلائل آپ نے پیش کیے جس کو کسی میں بھی جس کو توڑنے کی جرت نہیں اس زمانے میں پیدا ہوئی۔ اور سب سے بڑھ کر اس کتاب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک زندہ خدا کا تصور پیش کیا جو کہ اسلام دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعویٰ فرمایا کہ وہ خدا جو گزشتہ انبیاء کرام کے ساتھ بولتا تھا وہ اب بھی بولتا ہے، اور اس میں خاص طور پر سب سے عظیم الشان بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور یہ اعلان کیا کہ خدا تعالیٰ اس زمانے میں مجھ سے بھی کلام کرتا ہے، مجھے بھی اس نے مکالمہ و مخاطبہ کا شرف عطا کیا ہوا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار اپنے الہامات کتاب براہین احمدیہ میں شائع فرمائی، اور اس میں مختلف پیشگوئیاں بھی تھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی تھیں، جو بعد میں اپنے وقت میں پوری بھی ہوئیں۔ اور اس اعتبار سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کو ایک زندہ ثبوت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک واضح ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیا، اور خاص طور پر ایک ایسی ہستی کا جو اب بھی بولتا ہے اور بنی نوع انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ اپنے کلام سے بنی نوع انسان کو مشرف کرتا ہے اور اس کو زندگی گزارنے کے طریق سکھلاتا ہے، اور اپنی طرف انسان کو بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے ذرائع بھی خدا تعالیٰ خود انسان کو سکھاتا ہے۔ تو یہ ایک عظیم الشان دعویٰ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے سامنے دلائل کے ساتھ، اپنے ذاتی تجارب کے ساتھ اور اپنی ذات کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اور اس کتاب میں خاص طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ نجات حاصل کرنے کے لیے اور سیدھے راستے پر گامزن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے وحی اور اس کے الہام پر ایمان لائے، اور اس کے وحی اور الہام کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کرے، تب جا کر انسان حقیقی معنوں میں نجات حاصل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے وحی و الہام کے حوالے سے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے کیا حقائق و معارف کی باتیں دنیا کے سامنے پیش کی ہیں، اور وہ کیا اعتراضات ہیں جو مختلف لوگوں کی طرف سے وحی و الہام کے حوالے سے، اور قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک کامل کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک کامل وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب ہے، اس کی صداقت کے حوالے سے بھی حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، اس کی ضرورت کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، وہ بھی آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں وحی و الہام کے حوالے سے سوالات ہیں تو ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں، آپ ہم سے جب چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ آپ کے سوالات کو ہم سنیں اور اس کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آج میں گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف دہریہ جو ہوتے ہیں ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ وہ الہام اور وحی جو اپنی اس کے بارے میں وہ خیال کرتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو ایسے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ہیں یا اوہام ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود السلام نے کتاب براہین احمدیہ میں کیا تفصیلات بیان کی ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وسوسے کا اور اس اعتراض کا بڑا مدلل جواب اپنی کتاب براہین احمدیہ میں تحریر فرمایا ہے۔ اس کی روشنی میں اور اسی طرح حضور کے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حوالہ جات سے میں اس موضوع کو ذرا سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وحی کے معنی اشارہ جو جلدی میں کیا جاتا ہے، اور اس کی زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، وحی وہ تعلق ہے جو ایک بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے وحی کے ذریعہ سے بات کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے۔ وحی اور الہام ایک ہی معنی رکھتے ہیں تقریباً، لیکن وحی اور الہام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان ساری قسموں کا اس وقت ذکر تو ممکن نہیں ہے اس مختصر سے وقت میں، لیکن جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہی نہیں ہیں۔
وہ شرائط ہی ان میں نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن سکیں، محسوس کر سکیں، اور اس کے بعد ان کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ ہم سے بول رہا ہے۔ بچوں کو ایک کہانی پڑھائی جاتی تھی، میں اس کو مثال دینے کے لیے بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک لومڑی کہیں انگور توڑنے کے لیے گئی یا کوئی پھل توڑنے کے لیے گئی۔ اس نے بڑی کوشش کی، وہ پھل اس سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، وہ اونچے تھے۔ آخر وہ یہ کہہ کے چھوڑ کے آ گئی کہ یہ انگور ہی کھٹا ہے، یہ پھل کھٹا ہے، چھوڑو، یہ کھانا ہی نہیں۔ بینے ہی یہ لوگ ہیں، اتنی ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے، اتنے یہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ایک بیمار کو ٹھنڈے شربت کا مزہ نہیں آ رہا ہوتا، اس کو ہر چیز بد مزہ لگ رہی ہوتی ہے۔ ان کی فطرت کو اور ان کی روح کو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس کو یہ محسوس نہیں کرتے، اور اس قسم کے وسوسے میں، گمراہی میں خود بھی مبتلا ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو وحی کی بات یہ کر رہے ہیں، جب یہ کہتے ہیں وحی کوئی چیز نہیں ہے، تو 1,24,000 انبیاء، نبی، اوتار، رشی، منی، اولیاء اللہ جو اس امت میں آئے، ان کو گویا یہ جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ وہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ سچے اور امین انسان ہوتے ہیں، ان کی طرف کوئی جھوٹ منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے اور یہ اپنی ذات میں صحیح نہ ہو؟ اس لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی شہادت بتا رہے ہیں، وہ شہادت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، سنتا ہے، جواب دیتا ہے اور وحی نازل کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو سب سے ٹھوس مدلل دلیل پیش کی ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے لیے اور وحی اور الہام کی صداقت کے لیے، جو حضور نے دلیل پیش کی ہے، وہ قرآن شریف کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بطریقہ وحی نازل ہوا ہے، وحی اور الہام کے ذریعے نازل ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے تیری طرف یہ قرآن وحی کیا ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ آپ اعلان کریں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، کہ یہ قرآن میری طرف وحی کے طور پہ نازل ہوا ہے۔ اب ایک اندازے کے مطابق رمضان شریف میں 24 ناطق اس وقت اس کا مہینے کا نام تھا، قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، یعنی 20 اگست 610 عیسوی سن کے مطابق قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ کم و بیش 23 سال قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید 77,934 الفاظ پر مشتمل ہے، اور یہ قرآن مجید جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وحی اور الہام اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں، یہ 77,934 الفاظ پر مشتمل یہ وحی اور الہام کا مجموعہ جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ اس وقت موجود ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اعلان کیا تھا اور ساری دنیا کو ایک چیلنج دیا تھا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ تو کہہ دے کہ اے جنوں اور انس، تم سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو کر اس قرآن کا مثل لے کے آؤ، اس جیسی کتاب لے کے آ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا یاتون بمثلہ، وہاں ہی اعلان کر رہا ہے، چیلنج دے رہا ہے، تحدی ہے کہ یہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے۔ اب سوال یہ ہے، اگر وحی اور الہام اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں تو اس قرآن مجید کا جواب لکھنا کیا مشکل تھا 14 صدیوں میں؟ 1400 سال سے یہ کتاب موجود ہے، عرب اور عجم، یہودی، عیسائی، مستشرق، بڑے بڑے علماء عربی زبان کے گزرے ہیں، کیا مشکل تھی اس جیسی کتاب لے کے آ جانا، اور دنیا میں ثابت کر دیتے دیکھو جی قرآن مجید وحی اور الہام نہیں ہے،
اور ہم اس کی مثل لے کے آ گئے ہیں، ہم اس جیسی کتاب لے کے آ گئے ہیں، تو معاملہ ختم ہو جاتا۔ 14 صدیوں کے بعد بھی اس کا جواب نہ لانا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایک اللہ ہے جس کی طرف سے یہ کتاب وحی اور الہام کی شکل میں نازل ہوئی ہے۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس کا مثل لایا جا سکتا تھا، اس کی نظیر لائی جا سکتی تھی، اس جیسی کتاب بنائی جاتی تھی۔ یہ کوہ ہمالیہ سے بڑی دلیل ہے اس بات پہ کہ اللہ کا وجود موجود ہے، جس نے بذریعہ وحی اور الہام یہ کتاب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، اور اسی وقت اعلان کر دیا تھا کہ اس کا کوئی نظیر، اس کی کوئی مثال دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی، آج تک نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ دہریہ یا ملحدین یہ جواب دیں پھر کہ اس کا جواب کیا ہے؟ اگر یہ الہام اور وحی نہیں اور اللہ کی طرف سے نہیں تو پھر اس کا جواب لکھ کے بات ختم کریں، لیکن نہ لکھنا یہ ثبوت ہے کہ اللہ موجود ہے، اس کا یہ کلام ہے، اور آج تک یہ تحدی اور چیلنج اور اعلان موجود ہے، نہ کوئی لایا نہ قیامت تک لا سکتا ہے۔ دوسری بات جو اس زمانے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ کتاب براہین احمدیہ جو آپ زیر بحث ہے، اس کتاب کی حقیقت کے لیے، اس کتاب کی مصداقیت کے لیے، اس کتاب کی سچائی کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ لکھی تھی، ابتدائی 4 حصے، اور حضرت مسیح صاحب نے فرمایا تھا میں قرآن مجید کی وحی کی حقیقت، اس کی صداقت، اس کی مصداقیت، اس کے ثبوت کے لیے یہ کتاب لکھ رہا ہوں، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بمعنی الہام کی صداقت کے لیے میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں۔ اور حضور نے ابتدا میں اعلان کر دیا تھا کہ اگر کوئی اپنی دینی کتاب، مذہبی کتاب سے اتنے دلائل لے آئے جتنے میں نے پیش کیے ہیں، اور اگر ان کو بھی پیش نہ کر سکے تو جو میں نے پیش کیا اگر بالترتیب ان کو کوئی توڑ دے گا تو میں اس کو 10,000 روپیہ انعام دوں گا۔ قرآن کی نبوت یعنی اس کا الہامی ہونا اور اس کی سچائی کے لیے حضور نے اس میں دلائل پیش کیے ہیں، کم و بیش 300 دلائل ہیں اس کے اندر، جو اس وقت براہین احمدیہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آج 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا، کوئی اس کتاب کا جواب لکھ نہیں سکا۔ حضور نے فرمایا تم بڑے دانا بن جاؤ، ارسطو بن جاؤ، تم کچھ بن جاؤ، لاؤ اس کا جواب اور ثابت کرو کہ وحی اور الہام کوئی چیز نہیں ہے، اور میں نے اپنے الہامات اس میں لکھ دیے ہیں، کوئی اتنے الہامات دکھا دے کہ اس کے اوپر یہ وحی اور الہام ہوتا ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے عصر حاضر میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا وہ وحی اور الہام سچا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جو کلام نازل ہوا وہ وحی اور الہام بالکل سچا تھا۔ اب یہاں پر میں ایک تھوڑی سی بات اور کہنا چاہتا ہوں جو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں کچھ ایسی پیشگوئیاں ہیں کہ وہ عام انسان کر نہیں سکتا۔ اب اس میں یہ کہتے ہیں ایک سوال کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ قرآن مجید ایک نظریہ پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کتاب میں رب المشرقین والمغربین، وہ 2 مشرقوں کا 2 مغربوں کا رب ہے۔ یہاں دوسری بات کہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی قرآن مجید میں فرماتا ہے بے رب المشارق والمغارب، وہ مشرقوں کا بھی رب ہے، وہ مغربوں کا بھی رب ہے۔ 3 باتیں اکٹھی گئی جا رہی ہیں۔ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، وہ 2 مشرقوں 2 مغربوں کا رب ہے، وہ بہت سے مغربوں کو اور بہت سے مشرقوں کا رب ہے۔ اب سارے یورپ میں قرآن مجید کے نزول سے پہلے یہ نظریہ تھا کہ زمین چپٹی ہے۔ ان آیات کے بعد عربوں اور مسلمانوں کا یہ نظریہ ہوا کہ زمین گول ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ جزائر اور ہیں جہاں تک انسان پہنچا نہیں۔ حضرت اسپین کے صوفی مفسر حضرت محی الدین ابن عربی
انہوں نے اپنے رویا اور کشوف کی بنا پر اور قرآن مجید کی ان آیات کی بنا پر یہ تحریر کیا کہ اسپین کے اس پار ایک بہت بڑا ملک اور ہے، لیکن دنیا کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ محی الدین ابن عربی تو 1240 میں فوت ہو گئے، لیکن کتابیں یہ رہ گئیں۔ کولمبس جب وہ امریکہ اس نے کس طرح دریافت کیا، سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب انقلاب حقیقی میں تحریر فرماتے ہیں کہ کولمبس کا جو ایک استاد تھا وہ مسلمان تھا، اور حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مریدوں میں سے تھا، اور اس نے جب یہ سنا تو سارے کشوف، رویا اور پیشگوئیاں اس نے سنی۔ اس کے بعد اس نے عزم کیا کہ میں جاؤں گا اور تلاش کروں گا اس دوسرے ملک کو کہ وہ کہاں ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ نکلا تو ہندوستان کے لیے تھا، لیکن کہتے ہیں کہ وہ امریکہ پہنچا۔ یہ جو کہتے ہیں وحی اور الہام کی ضرورت نہیں، تو یہ امریکہ کہاں سے ایجاد ہونا تھا پھر؟ اگر ضرورت نہیں وحی اور الہام کی تو سارا یورپ تو کہہ رہا تھا زمین چپٹی ہے، اور جب کوئی بات کرتا تھا تو اس کی تو زبان کھینچنے کی یہ کوشش کرتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ وحی اور الہام درست نہیں، بالکل غلط ہے، اور بے شمار پیشگوئیاں قرآن مجید میں جو ماضی میں پوری ہوئیں اور ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو سمندر ہیں ابھی وہ ملے نہیں۔ کب کی پیشگوئی کی ہوئی، آ کے پوری ہوئی کس طرح سے کہ بحر ابیض متوسط کو اور بحر احمر کو نہر سوئز کے ذریعے جوڑا گیا، اور نہر پاراما کے ذریعے سے دو سمندروں کو جوڑا۔ کون ہے جو کہتا ہے کہ وحی کے بغیر کوئی 1400 سال پہلے یہ پیشگوئی کر سکتا تھا؟ یہ ثبوت ہے اس بات کا وحی اور الہام ہے، اور وہ لوگ جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے نوازتا ہے، اپنی پیشگوئیوں سے نوازتا ہے جو پوری ہوتی رہتی ہیں۔ ایک اور بات اس ضمن میں ذرا تھوڑی سی ہٹ کے میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عصر حاضر میں ایک مصیبت نئی کھڑی ہوئی، اور وہ یہ کہ یہ ملحدین تو یہ کہتے ہیں نا کہ وحی اور الہام کا سلسلہ ہے ہی نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں، اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں، جبکہ میں ذات دکھا رہا ہوں۔ مسلمانوں کے مولویوں نے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو گمراہ کر کے رکھ دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی اور الہام کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ایسے یہ لوگ ہیں کہ آپ ملحدین کو کیا روئیں گے، آپ دہریوں کو کیا روئیں گے؟ انہوں نے تو وہی عقیدے بنا لیے جو دہریوں والے عقیدے تھے، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کو قرآن مجید سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کبھی کھول کے بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ اب قرآن مجید ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، مریم کی طرف وحی کی۔ پھر اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، میں نے حواریوں کی طرف وحی کی۔ ایک طرف تو یہ قرآن مجید میں ساری آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے مسلمانوں تمہیں خیر امت بنایا گیا ہے، اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کوئی وحی ہی نہیں ہے۔ تو کون سی خیر ہے جو تم میں باقی رہی؟ ان مولویوں نے سب کا سب ستیہ ناز کر کے رکھ دیا جو اسلامی تعلیمات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ یہ ایک آیت بار بار پیش کرتے ہیں لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، وہ مبشرات الرؤیا الصالحہ، اور رؤیا الصالحہ بھی تو نبوت کا حصہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر تشریف لائے تھے تو رؤیا صالحہ کی بنا پر ہی آئے تھے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام رؤیا صالحہ ہی تو انہوں نے دیکھی تھی کہ 12 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور بھی یہ ساری رؤیا صالحہ ہیں جس سے کہ ایک انسان کا تعلق یہ بھی وحی اور الہام کی ایک قسم ہے جو کہ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ ان لوگوں نے اس کو بند کیا۔ اب دیکھیں یہ رمضان کا قرآن مجید میں رمضان کا مہینہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، رمضان شریف کے تعلق سے ہے یہ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں۔ کیسے جواب دیتا ہوں؟ یہ بتائیں نا، جو یہ کہتے ہیں کہ وحی اور السلام کا سلسلہ بند ہو گیا، جو بند ہوا ہے وہ صرف شریعت والی وحی ہے، کیونکہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب کوئی شریعت والی وحی، نئی شریعت والی وحی نہیں نازل ہوگی۔ اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے
کہ اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا کیونکہ ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تم کو دوں گا، یہ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا؟ آج سارے مسلمان رو پیٹ رہے ہیں، کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے؟ کیا ذلت بنی ہوئی ہے کہ دشمن ان کی مسجدوں میں گھس رہے ہیں، بے حرمتی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ ان کی کیوں نہیں سن رہا؟ اس لیے کہ وہ خیر باقی نہیں رہی، امت کو کہیں سے کہیں ان لوگوں نے پہنچا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ کنتم توعدون، کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب اگر وحی اور الہام کا سلسلہ ہی بند ہے تو یہ فرشتے کہاں نازل ہوتے ہیں، کس طرح نازل ہوتے ہیں، کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ جب تم نے سلسلہ ہی بند کر دیا، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی ختم کر دیا، تو کہاں سے تم پہ نازل ہوں گے، کہاں سے تم کو وہ برکتیں ملیں گی؟ تو یہ میں بڑے ادب سے اپنے مسلمان بھائیوں کو کہتا ہوں، ان مولویوں کے پیچھے نہ چلیں، ستیہ ناس تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے امت کو۔ وہ قرآن جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور وحی نازل ہوا، آج انہوں نے 72 قرآن کی تفسیریں بنا دی، 72 ٹکڑے بنا دیے، 72 فرقوں میں اسلام کو بانٹ کے رکھ دیا۔ خدا کے لیے بچیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے امام مہدی مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے، جس کو اپنے وحی اور الہام سے نوازا ہے، اس کی طرف آئیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا لا تؤمنن بہ، کہ تم ضرور اس پہ ایمان لانا۔ اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حوا علی الثلج فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی، جب تم اس کو دیکھنا اس کی بیعت کرنا۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رتی بھر محبت ہے تو حضور کا حکم مانتے ہوئے آنے والے امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہوں، ان کے خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ کی بیعت کریں اور خلافت کی برکت سے متمتع ہوں۔ کل حضور نے اسی سلسلے میں تقویٰ کے حصول کے تعلق سے بڑا ہی ایک مدلل خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ نعمتیں کسی اور کو کہاں مل سکتی ہیں؟ تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے پھر درخواست کرتا ہوں، رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے، دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور آنے والے کو یہ پہچانے، ان کی جماعت میں شامل ہوں، ورنہ یہ براہین احمدیہ جیسی کتاب، یہ نعمت کہاں ملتی؟ مسلمانوں نے اس کی تعریف کی کہ مدلل کتاب ہے، آج بھی یہ کتاب پڑھیں، یہ زندہ کتاب ہے، زندہ کتاب ہے، اور روحانیت دیتی ہے۔ پڑھ کے دیکھیں کتنا اس کے اندر روحانی سرور ہے، کتنی اس سے روحانیت کو جلا ملتی ہے۔ کاش کہ یہ پڑھیں تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ایک ٹیلی فون کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرنا چاہیں گے۔ عارف الزمان صاحب ہیں بنگلہ دیش سے، جو کہ ہمارے ریگولر ٹیلی فون کالر ہیں، ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہوئے ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عارف الزمان صاحب۔ السلام علیکم عارف صاحب موجود ہیں آپ لائن پر؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وحی کو پانے کے لیے کیا شرائط ہیں کہ اگر وہ شرائط پوری ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو وحی ہے اس کو انسان جذب کر سکتا ہے؟ خاص طور پر ہم بات کریں گے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کون سی خصوصیات تھیں جن کے نتیجے میں وحی کامل قرآن مجید جو ہے وہ آپ پر وحی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ تو اس بارے میں آپ سے براہین احمدیہ کی روشنی میں تفصیلات جاننا چاہوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس معرکۃ الآراء کتاب میں اس تعلق سے بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے۔ بعض لوگ یہ وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وحی اور الہام اگر معرفت تامہ کے لیے، معرفت کاملہ کے لیے ضروری ہے تو ایسی صورت میں تو بہتر یہ تھا کہ تمام بنی نوع انسان کو وحی اور الہام ہوتا اور وہ براہ راست پھر یہ معرفت جو ہے اللہ تعالیٰ کا عرفان اور اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے اس کو حاصل کر لیتے۔
تو اس وسوسے کا بڑے مدلل رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس کتاب میں جواب بیان فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وحی اور الہام کے لیے استعداد اور قابلیت شرط ہے۔ جس کے اندر وحی پانے کی استعداد اور قابلیت موجود ہوتی ہے اسی پر اللہ تعالیٰ وحی اور الہام نازل کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کس و ناقص کو اللہ تعالیٰ رسول اور پیغمبر بنا دے اور اس پر وحی اور الہام نازل کرنا شروع کر دے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی اس آیت کا ذکر فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، یعنی جس وقت قرآن کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے کوئی نشانی کفار کو دکھلائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ جب تک خود ہم پر ہی کتاب الہی نازل نہ ہو تب تک ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ خدا خوب جانتا ہے کہ کس جگہ اور کس محل پر رسالت کو رکھنا چاہیے، یعنی قابل اور ناقابل اسے معلوم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خوب اس بات کا علم حاصل ہے کہ وہ کس پر الہام کو نازل کرے اور کس کو رسول یا نبی کے طور پر مبعوث کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ بطور نبی یا رسول کے مبعوث فرمائے۔ تو اسی کی مزید تفصیل مختلف مثالوں کے ذریعے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور حضور نے فرمایا کہ بنی آدم جو ہیں، انسان جو ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف استعدادیں اور مختلف قوتیں عطا کی ہوئی ہیں، اور یہ استعدادیں اور قوتیں ہر ایک میں مساوی نہیں ہوتی ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں نہایت اعلیٰ درجے کی استعدادیں موجود ہوتی ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں متوسط درجے کی استعدادیں موجود ہوتی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں نچلی سطح پر ایسی استعدادیں ہوتی ہیں کہ وہ گویا حیوانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مختلف مدارج استعدادات کی اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی طرح انسان کی عقل کی قوتیں، اخلاقی قوتیں اور نور قلب جو ہے وہ مختلف مراتب پر واقع ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جسمانی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض انسان خوبصورت پیدا ہوتے ہیں، بعض بدصورت پیدا ہوتے ہیں، بعض اندھے ہوتے ہیں، بعض سوجاکے ہوتے ہیں، بعض قوی البصر ہوتے ہیں، بعض ضعیف البصر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف صورتوں میں اور مختلف استعدادوں کے ساتھ اور مختلف قوتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر مختلف عقلی قوتیں، مختلف اخلاقی قوتیں، مختلف روحانی قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ عقلی قوتوں کے حوالے سے حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی کہ تعلیم و تربیت کرنے والے پیشہ سے، جو تعلیم و تربیت کے پیشہ سے جن لوگوں کا تعلق ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ مختلف جو طلبہ ہوتے ہیں جو علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے بعض بڑے ذکی ہوتے ہیں، بہت تیز ذہن کے ہوتے ہیں اور اشارے سے بات کو سمجھ جاتے ہیں، اور بعض ایسے بیدار مغز ہوتے ہیں کہ نہ صرف بات کو سمجھتے ہیں بلکہ اپنی طرف سے بعض نکات نکالتے ہیں اور باتیں نکالتے ہیں، اور اس کے مقابل پر بعض ایسے غبی ہوتے ہیں، ایسے کن ذہن ہوتے ہیں کہ 1000 بار اس کو آدمی سمجھائے لیکن اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اخلاقی لحاظ سے بھی انسان کی مختلف استعدادیں ہیں، اور اس سلسلے میں حضور نے فرمایا کہ ایک ہی باپ کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، ایک ہی استاد سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بڑا نیک نکلتا ہے، بڑا اچھے آداب اور اچھے اخلاق اور نیکیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن دوسرا شریر اور خبیث النفس ہوتا ہے۔ تو یہ اخلاقی طور پر بھی مختلف قوتیں اور مختلف استعدادیں انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ یہ ساری مثالیں بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح انسان کے اندر جو نور قلب ہے وہ بھی مختلف طور پر موجود ہوتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شبہ کا ازالہ بھی یہاں فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ یہاں یہ بات پیش کر سکتے ہیں، یہ شبہ ان کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بنی آدم کے تعلق سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، توحید الہی کو پہچاننا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پہ سب کو پیدا کیا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے
کہ ہر ایک انسان میں رجوع اللہ کی صفت اور خاصیت اور استعداد موجود ہوتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا یہ جواب بیان فرمایا کہ بے شک یہ بات درست ہے کہ ہر ایک بنی آدم کے اندر یہ استعداد موجود ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کے اندر یہ استعداد مساوی موجود ہوتی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ استعداد بھی مختلف درجوں میں انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ بعض میں کم ہوتی ہے، بعض میں متوسط درجے کی ہوتی ہے، اور بعض میں نہایت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ اور اسی کی طرف حضور علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید کی یہ آیت اسی طرف اشارہ فرماتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، کہ ان میں سے بعض کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ ان کی قوت بہیمیہ یا غضبیہ نے انہوں نے اپنی اس نور فطرت کو دبایا ہوا ہوتا ہے، اور بعض درمیانی حالت میں ہوتے ہیں، اور بعض نیکی اور رجوع اللہ میں سبقت لیے ہوئے ہوتے ہیں، نہایت اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اور بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا، ان کو برگزیدہ کیا۔ اور یہ جو گروہ ہے ان کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ انبیاء علیہم السلام کا گروہ ہے۔ اور پھر بعض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو چوپائیوں کی طرح ان کی یہ فطرت جو ہے چوپائیوں کی طرح ہو گئی ہوتی ہے۔ تو اس طرح مختلف مثالیں بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش فرمائی اور ثابت فرمایا اس بات کو کہ انسان کی طبائع جو ہیں، انسان کی جو قوتیں ہیں، اس کی استعدادیں ہیں، وہ مختلف ہوتی ہیں۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں اقتباس بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں غرض طبائع انسانی جوہر کانی کی طرح مختلف الاقسام ہیں، بعض طبیعتیں چاندی کی طرح روشن اور صاف، بعض گندھک کی طرح بدبودار اور جلد بھڑکنے والی، بعض زیبق کی طرح بے ثبات اور بے قرار، بعض لوہے کی طرح سخت اور کثیف، اور جیسا یہ اختلاف طبائع بدیہہ الثبوت ہے ایسا ہی انتظامی ربانی کے بھی موافق ہے۔ کچھ بے قاعدہ بات نہیں، کوئی ایسا امر نہیں کہ قانون نظام عالم کے برخلاف ہو، بلکہ آسائش و آبادی عالم اسی پر موقوف ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر تمام طبیعتیں ایک ہی مرتبہ استعداد پر ہوتیں تو پھر مختلف طور کے کام جو مختلف طور کی استعدادوں پر موقوف تھے، جن پر دنیا کی آبادی کا مدار تھا، حیض التوا میں رہ جاتے، کیونکہ کثیف کاموں کے لیے وہ طبیعتیں مناسب حال ہیں جو کثیف ہیں، اور لطیف کاموں کے لیے وہ طبیعتیں مناسبت رکھتی ہیں جو لطیف ہیں۔ یونانی حکیموں نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے کہ جیسے بعض انسان حیوانات کے قریب ہوتے ہیں، اسی طرح عقل تقاضا کرتی ہے کہ بعض انسان ایسے بھی ہوں جن کا جوہر نفس کمال صفوت اور لطافت پر واقع ہو، جس طرح طبائع انسانی کا سلسلہ نیچے کی طرف اس قدر متنزل نظر آتا ہے کہ حیوانات سے جا کر اتصال پکڑ لیا ہے، اسی طرح اوپر کی طرف بھی ایسا متصاعد ہو کہ عالم اعلیٰ سے اتصال پکڑے۔ تو اس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے اس اقتباس میں فرمایا کہ مختلف طبیعتیں اور مختلف استعدادیں انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور اس کے اندر عقل کی قوتیں، اخلاق کی قوتیں اور نور قلب جو ہے وہ متفاوت المراتب یعنی مختلف مرتبوں پر واقع ہوتا ہے۔ اور اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وحی اور الہام جو ہے صرف ایسے لوگوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے جن کی استعدادیں نہایت اعلیٰ درجے پر واقع ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں، حضور نے اس سلسلے میں بڑی ہی پیاری مثال آفتاب کی دی۔ حضور نے فرمایا آفتاب ہر طرف اپنی روشنی پھیلا دیتا ہے، لیکن اس کی روشنی اس مکان تک نہیں پہنچتی جس مکان کے دروازے بند کیے گئے ہوں۔ اور اگر کسی مکان میں ایک چھوٹا سا روشن دار کھول کے رکھا گیا ہو تو معمولی سی روشنی اس کے اندر داخل ہوتی ہے، لیکن اگر ایسا مکان ہو جس کے دروازے بھی کھلے ہوں اور اس کی دیواریں بھی نہایت ہی مصفہ شیشے کی بنی ہوئی ہوں، تو نہ صرف یہ کہ آفتاب کی روشنی اس میں مکمل طور پہ داخل ہوگی، بلکہ اس روشنی کو دوسروں تک پھیلائے گا بھی، پہنچائے گا بھی۔ تو یہی مثال حضور نے فرمایا ایسے انبیاء کی ہے جن کی استعدادیں نہایت اعلیٰ درجے پر واقع ہوتی ہیں، اور یہی وہ وجود ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا وحی اور الہام نازل ہوتا ہے۔ ہر ایک استعداد ایسی نہیں ہوتی بنی نوع انسان کی کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا الہام یا وحی نازل ہو۔ یہ شرط ہے اس بات کے لیے کہ مکمل
استعداد اگر ایک انسان کے اندر موجود ہے، مکمل قابلیت اگر اس کے اندر موجود ہے، نہایت اعلیٰ مقام پر اگر وہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی وجود پر اپنا الہام اور اپنی وحی نازل فرماتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے بارے میں بھی آپ نے اپنے سوال میں ذکر کیا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے سورہ نور کی آیت اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح کے حوالے سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا بھی ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ حضرت صلی اللہ نور سے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور جو طاق کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے، چراغ سے مراد وحی ہے، شیشہ سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک دل ہے، اور شجرہ مبارکہ زیتون سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، اور شرقی اور غربی نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ افراط ہے اور نہ تفرید۔ تو یہ صفات، یہ خصوصیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے سب سے کامل اور مکمل وحی قرآن مجید کی صورت میں آپ پر نازل ہوئی۔ حضور نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت کے اندر جلال تھا، ان پر اللہ تعالیٰ نے تورات کی شکل میں ایک جلالی شریعت نازل کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں حلم اور نرمی تھی، تو اس کے مطابق انجیل ان پر نازل ہوئی۔ لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نہ زیادہ بے محل بے موقع نہ وہ نرمی فرمایا کرتے تھے، اور نہ بے محل اور بے موقع سختی فرمایا کرتے تھے۔ ان دونوں چیزوں کے اندر ایک توازن اور اعتدال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شامل ہے۔ تو اسی اعتبار سے حضور نے فرمایا کہ کئی قسم کے انوار ہیں جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع تھے، اس پر پھر اللہ تعالیٰ کا بھی نور نازل ہوا، جس کے نتیجے میں وہ نور علی نور ہو گئے اور مجمع انوار بن گئے۔ تو خلاصہ یہ کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کامل صفات موجود تھیں جو ایک کامل شریعت کے لیے ضروری تھیں، اور وحی اور الہام کے لیے یہ شرط ہے، یہ بنیادی شرط ہے کہ وہ صرف ایسے وجود پر نازل ہوتی ہے جس کے اندر اس وحی اور الہام کو حاصل کرنے کی استعداد اور قابلیت موجود ہو۔ جس کے اندر وہ استعداد اور قابلیت نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ وحی اور الہام نازل نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ تمام بنی نوع انسان پر اپنی وحی اور الہام نازل نہیں کرتا، بلکہ صرف ایسے برگزیدہ لوگوں پر اور اپنے انبیاء پر اپنا وحی اور الہام نازل کرتا ہے جو ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ عارف الزمان صاحب سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ لائن پر ہیں تو۔ السلام علیکم عارف الزمان صاحب، آپ موجود ہیں لائن پر؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ ٹیلی فون کے ذریعے سے ہم سے بات کریں، ٹی وی کی آواز کو بند کر لیں۔ جی میرا سوال ہے، براہین احمدیہ 1880 میں اسٹارٹ ہوا تھا، مگر ان کا نام مسلم السلام نے براہین احمدیہ رکھا، اس سے پہلے تو جماعت کا بنیادی نہیں ہوا، تو احمدیہ نام کیوں استعمال کیا، اس کی وضاحت فرمائیے۔ آپ دوبارہ آپ کو بتا دیں بنگلہ میں بھی براہین احمدیہ کا اللہ کے فضل سے ٹرانسلیشن ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے، جزاکم اللہ احسن جزا۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست ہے۔ براہین کہتے ہیں، برہان کہتے ہیں دلیل کو، براہین اس کی جمع ہے دلیل۔ احمدیہ احمد سے ہے، احمد ایک جمالی نام ہے، خوبصورت نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا جمال پایا جاتا ہے، حلم پایا جاتا ہے، اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایما اور تفہیم پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا نام رکھا تھا براہین احمدیہ۔ اور اصل میں یہ ایک رویا تھی جو حضرت مسیح علیہ السلام نے دیکھی تھی، اس میں یہ کتاب آپ کو قطبی کے شکل میں دکھائی گئی تھی، لیکن وہ ایک لمبی رویا ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے یہ وجہ تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا نام براہین احمدیہ رکھا۔ اور اس کا جیسا کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، یہ ایک ایسی جمالی کتاب ہے، اس میں نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ تفنگ ہے، بات صرف براہین اور دلائل کی گئی ہے، اور اسلام کی صداقت اس کے ذریعے سے ظاہر کی گئی ہے، اس لیے اس کا نام براہین احمدیہ رکھا ہے۔ جزاک اللہ تعالیٰ جزا۔ پروگرام کا اگلا سوال بھی آپ سے ہی ہے۔
جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ وحی الہی کے ذریعے سے ہی انسان اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت کو حاصل کر سکتا ہے، تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وحی الہی تو اکثر زمانے میں منقطع رہتا ہے، کسی زمانے میں اس کا دروازہ کھلتا ہے، کبھی بند ہوتا ہے، تو اس اعتراض کا حضرت اقدس مسیح السلام نے براہین احمدیہ میں کیا جواب دیا؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعتراض کا بڑا ہی خوبصورت جواب دیا ہے۔ میں وہ سارا اقتباس حضور کا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضور نے جو اس کا خاص حصہ ہے وہ بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی ہر ایک انسان کو ایک قسم کا خدا نے الہام عطا کیا ہے۔ الہامہ، الہام کیا ہے، جس کو نور قلب کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ نیک اور بد کام میں فرق کر لینا۔ جیسے کوئی چور یا خونی یا چوری یا خون کرتا ہے تو خدا اس کے دل میں اسی وقت ڈال دیتا ہے کہ تو نے یہ کام برا کیا، اچھا نہیں کیا، لیکن وہ ایسے القاء کی کچھ پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا نور قلب نہایت ضعیف ہوتا ہے اور عقل بھی ضعیف اور قوت بہیمیہ غالب اور نفس طالب۔ یہاں حضور فرماتے ہیں، دیکھیں فَأَلْهَمَهُمَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دونوں ہی راستے واضح کر دیے ہیں، ایک فجور کا، گناہوں کا، تقواہا، اور اس سے بچنے کا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان جب برائی میں بہت زیادہ ملوث ہو جاتا ہے، وہ آواز سننا نہیں چاہتا، اور یہ کہنا ہے کہ الہام نہیں ہوتا۔ الہام کا مادہ ودیت اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ جو وحی اور الہام کا سلسلہ منقطع ہے، جو ہر زمانے میں نہیں ہوتا، وہ شریعت والی وحی ہے، اس کی ضرورت اب نہیں، کیونکہ قرآن مجید اور شریعت اسلامیہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل اور مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ اب کسی نئی ایسی وحی کی ضرورت نہیں شریعت والے کی جو نئی شریعت لے کے آئے، لیکن اس کے تحت قرآن مجید سے استفادہ کرتے ہوئے یہ وحی کا سلسلہ مختلف مراتب میں یہ جاری رہتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو، اب مثال کے طور پہ ایک تاریخ دان ہے، وہ ایک تاریخ کی بہت بڑی مستند کتاب لکھتا ہے، اس کے مستند ہونے کا تبھی پتہ چلے گا جب کچھ لوگ پڑھ کے اس کو اچھے تاریخ دان بنیں گے۔ قرآن مجید جب اپنے آپ کو کامل اور کمال درجے کی کتاب کہہ رہا ہے تو تبھی یہ کمال ظاہر ہوگا جب اس کے اوپر عمل کر کے لوگ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے، اس کا قرب حاصل کریں گے۔ اور یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک لاکھوں اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اس کتاب پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اور سچی رویا اور کشوف اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ بہت سے اولیاء اللہ کی مثالیں ہم کو اس میں مل جاتی ہیں۔ تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بدی کا بھی الہام رکھا ہوا ہے، نیکی کا بھی، لیکن کیونکہ اس کی قوت ضعیف ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ سنتا نہیں۔ اب اس کو میں ایک مثال کے ذریعہ واضح کرتا ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ملفوظات جلد اول میں بیان فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت سید عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنی والدہ کو کہنے لگے کہ میرا دل اس دنیا سے اجاٹ ہو گیا ہے، میں کسی اچھے آدمی کی تلاش میں جانا چاہتا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچائے۔ والدہ نے اجازت دے دی، اور والدہ نے یہ کہا کہ یہ تیرے حصے کی 40 مہریں یعنی چاندی کی سکے ہیں، اشرفیاں ہیں، یہ میں تجھے دیتی ہوں، تیرے پیراہن میں، تیری قمیص میں جیب میں رکھ کے سی دیتی ہوں، بوقت ضرورت اس کو نکال کے خرچ کر لینا، لیکن میرے بیٹے تو نے جھوٹ نہیں بولنا ہے کسی جگہ۔ اب وہ وہاں سے نکلے تو رستے میں کچھ ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، سارے قافلے کو ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، اور ان کو بھی پکڑ لیا، اور کہنے لگے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری قمیص میں میری ماں نے سی دی ہیں۔ وہ جو ڈاکو ان کو جس نے پکڑا، وہ پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گیا،
کہ یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ سردار نے کہا اس کی جیب پھاڑو، پھاڑی گئی تو اس میں سے اشرفیاں نکلیں۔ تو وہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا میں گھر سے نکلا ہوں کسی رہبر اور نیک انسان کی تلاش میں، اور میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو میں جھوٹ کیسے بول سکتا تھا؟ یہاں اللہ کا الہام ہوتا ہے اس سردار کو، اس کے نفس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا مادہ رکھا ہے وہ ایک دم جاگ جاتا ہے اور وہ تقویٰ ہا کی طرف چل پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں بھی بہت سی ایسی نصیحتیں کی گئی ہیں لیکن ہم یہ سنتے نہیں ہیں۔ اس نے کہا آج میں نے بھی یہ نصیحت سنی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے چوری چھوڑ دی۔ اس نے اپنے ڈاکوؤں سے کہا میں آج اس کام سے الگ ہو رہا ہوں۔ اس کے باقی ڈاکوؤں نے بھی وہ کام سے بالکل الگ ہو گئے۔ حضرت مسیح صاحب نے اس کا عنوان دیا ہے کہ چوروں کو قطب بنایا۔ یہ تھا وہ الہام، اس کے اندر نیکی کا مادہ تو تھا، لیکن جیسے ہی یہ سمجھ لیں کہ الہام کے مترادف تھا کہ حضرت سید عبد القادر صاحب جیلانی نے جب ایک ڈاکو کو یہ الفاظ کہے، ایک دم اس نے بدی کو اور برائی کو چھوڑا اور نیکی کی طرف آ گیا۔ تو یہاں میں خاص طور پہ اپنے افراد جماعت اور مبلغین کو کہتا ہوں کہ کبھی بھی ان باتوں سے، نیکی کی باتوں سے، نیک بات کہنے سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ پتہ نہیں کس وقت کون سی ایسی بات ہے جو کسی انسان کو برائی سے روک دے اور تقویٰ کی راہوں پہ اس کو چلانے لگ پڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جب کسی کو توفیق دے دیتا ہے، جب اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول کر کے 1000 دروازے کھول دیتا ہے۔ حدیث میں بھی توبہ کے بہت سی مثالیں ہیں، لیکن وقت کی رعایت سے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ بات کہ یہ کہنا کہ ہر وقت بند رہتا ہے، ہر وقت کھلا رہتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان اس الہام کو سننا نہیں چاہتا یا مار دیتا ہے، اور جب کوئی انسان اس الہام کو سن لیتا ہے تو وہ جو شر ہے اس کو چھوڑ کر خیر کی طرف چلا جاتا ہے، فجور اور گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان کیا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ پروگرام کے آخر پر محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح کی بات ہوئی کہ قرآن مجید کے ذریعے سے انسان خدا تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے اور اس کے قرب کو حاصل کر سکتا ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں، تو بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ پھر انسان جب سے پیدا ہوا تب سے ہی اس کو قرآن مجید کیوں نہیں دے دیا گیا اور اس وقت نہیں دیا گیا جس کے نتیجے میں کروڑہا انسان جو ہیں وہ اس سے محروم ہیں؟ تو حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے اس وسوسے کا کیا جواب ارشاد فرمایا ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ جی جزاکم اللہ۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ قرآن مجید ابتدا میں ہی کیوں نازل نہیں ہوا اور کیوں اسی وقت یہ کامل وحی اور الہام اور یہ شریعت انسان کو نہیں ملی، تو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفت رب، اور اس کی ربوبیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ انسان کی تربیت، چاہے وہ جسمانی تربیت ہو چاہے روحانی تربیت ہو، وہ درجہ بدرجہ کرتی ہے۔ دنیاوی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کو ہم کثیف اور سخت قسم کی غذا کھانے کے لیے نہیں دیتے، بلکہ اس کو دودھ پلاتے ہیں، اور رفتہ رفتہ جب اس کی نشو و نما ہوتی ہے تو اس کی غذا میں تبدیلی کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی عمر کو پہنچتا ہے کہ اس کا معدہ جو ہے ہر قسم کی غذا کو ہضم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھ لیں، جب وہ اسکول جانے کی عمر کو پہنچتا ہے اور اس کو ہم اسکول میں داخل کراتے ہیں تو نرسری میں ہی ہم اس کو موٹی موٹی کتابیں سامنے لا کر نہیں کہتے کہ یہ موٹی موٹی کتابیں اب تم نے پڑھنی ہیں، بلکہ اس کو ابتدا میں آسان اور بنیادی کتابیں دی جاتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جب اس کی ذہنی استعدادیں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو اس کا نصاب تبدیل ہوتا رہتا ہے، طرح طرح کی نئی نئی کتابیں اس کو پڑھنے کے لیے دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جب مکمل طور پر اس کے ذہن کی نشو و نما ہوتی ہے تو ہر قسم کی کتابیں پھر اس کو پڑھنے کے لیے دی جاتی ہیں، اور باریک در باریک مسائل کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، اور جس کے ذہن کی جس طرح کی استعداد ہوتی ہے اس حساب سے اس کی آگے ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت جو ہے وہ درجہ بدرجہ کی ہے۔
ابتدائے آفرینش میں جب انسان کی ابتدا ہوئی ہے اس وقت اس کا ذہن یا اس کا تمدن ایسا نہیں تھا کہ قرآن مجید جیسی کامل اور مکمل شریعت کو وہ برداشت کر سکتا۔ اس وقت اس کے مناسب حال، اس کے ذہن کے مناسب حال یا اس کے تمدن کے مناسب حال یا اس کے حالات کے مناسب حال جو ابتدائی تعلیمات ہو سکتی تھیں وہ تعلیمات اس کو دے دی گئیں۔ پھر رفتہ رفتہ جب اس کا تمدن میں ترقی کرتا گیا وہ اور اس کی ذہنی استعدادیں بڑھتی گئیں اور وہ اس قابل ہوتا گیا کہ مزید تعلیم وہ برداشت کر سکے اور اس پر عمل کر سکے، تو اس اعتبار سے اس کو مزید تعلیمات دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ جب مکمل طور پر انسان کا ذہن متمدن ہوا اور ذہنی استعدادیں بھی اس کی کامل ہوئیں اور اس قابل وہ بن گیا کہ وہ ہر طرح کی جو کامل اور مکمل شریعت، زمان و مکان سے کی قیود سے باہر شریعت جو قیامت تک کے لیے نافذ ہونے والی شریعت ہے، اس کو قبول کرنے کے قابل ہوا، تب اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید جیسی اعلیٰ اور عظیم الشان اور کامل اور مکمل شریعت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور تا قیامت کے لیے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان جو ہے، بنی آدم جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عرفان اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وسوسے کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ بعض لوگ یہ وسوسہ بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر قرآن مجید کے ذریعے سب کی ہدایت کیوں نہیں ہو جاتی، کچھ ہدایت پا لیتے ہیں اس کے ذریعے سے اور کچھ کی ہدایت نہیں ہوتی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وسوسے کا جواب بیان فرمایا اور مثال دی کہ آفتاب جو ہے، جیسے پہلے بھی میں نے مثال دی تھی، اس کو یہاں پر بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے اس مثال کو بیان فرمایا کہ آفتاب ہر طرف اپنی روشنی پھیلا دیتا ہے، لیکن اگر الو کی طرح کوئی اپنی آنکھیں بند کرے تو وہ اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے، اس بارش سے اگر زمین کا کوئی حصہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ اس بارش کا حصہ کسی زمین تک نہیں پہنچ پاتا، تو اس میں بارش کا قصور نہیں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے مثال دیتے ہوئے فرمایا اسی طرح قرآن مجید بھی جو ہے بعض طبایا کو تو فائدہ پہنچا دیتا ہے لیکن بعض طبایا کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ حضور فرماتے ہیں قرآن شریف میں بکمال وضاحت اس بات کو کھول دیا ہے کہ الہام الہی کی ہدایت ہر یک طبیعت کے لیے نہیں بلکہ ان طبایا صافیہ کے لیے ہے جو صفت تقوی اور صلاحیت سے متصف ہیں۔ وہی لوگ ہدایت کاملہ الہام سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے منتفع ہوتے ہیں اور ان تک الہام الہی بہر صورت پہنچ جاتا ہے۔ اور اس زمن میں حضرت مسیح علیہ السلام نے قرآن مجید کی ابتدائی آیت سورہ بقرہ کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین بیان فرمائی اور اسی آیت سے استنباط فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت متقیوں کے لیے ہے۔ جس کے اندر تقوی کا مادہ نہیں ہے، جس کے اندر یہ صفت نہیں ہے، لازماً وہ قرآن مجید کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی شخص کی طرح جو آفتاب کی روشنی کے مقابل پر اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور اس روشنی کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ تو ناظرین کرام، اس کے ساتھ آج کا ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نے براہین احمدیہ کے تعلق سے بات کی ہے اور وحی و الہام کے حقائق و معرف باتیں وحی و الہام کے تعلق سے جو بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں وہ ہم نے سنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وحی الہام کے حوالے سے جو مختلف وساوس لوگوں کے دلوں میں ہیں یا مختلف دہریے جو خیالات رکھتے ہیں اور مختلف اعتراضات کرتے ہیں، ان کے جوابات بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں عقلی دلائل کے ساتھ بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، خدا تعالیٰ کی محبت کے جذبے کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، تب ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حقیقی معنوں میں حاصل کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ہمیں عطا ہوگا۔ تو اس موقع پر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں حضور فرماتے ہیں، خدا کا پاک کلام وہ کلام ہے کہ جو انسانی قوا سے بکلی برتر و اعلیٰ ہے اور کمالیت اور قدرت اور تقدس سے بھرا ہوا ہے، جس کے ظہور و بروز کے لیے اول شرط یہی ہے کہ بشری قوتیں بکلی معطل اور بیکار ہوں، نہ فکر ہو نہ نظر ہو، بلکہ انسان مثل میت کے ہو اور سب اسباب منقطع ہوں، اور خدا جس کا وجود واقعی اور حقیقی ہے، آپ اپنے کلام کو اپنے خاص ارادے سے کسی کے دل پر نازل کرے۔ بس سمجھنا چاہیے کہ جس طرح آفتاب کی روشنی
صرف آسمان سے آتی ہے، آنکھ اندر سے پیدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح نور الہام کا بھی خاص خدا کی طرف سے اور اس کے ارادے سے نازل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، براہین احمدیہ کے حوالے سے ہم اپنے اس سیریز کے آئندہ ایپیسوڈز میں بھی بات کریں گے۔ ہماری اس سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ انشاءاللہ العزیز مرخا 30 اپریل 2022 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 10 بجے اور جی ایم ٹی کے مطابق سحر کے 4:30 بجے قادیان دارالمان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا